نامنظور سالم القرآن نامنظور 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 سالم القرآن نامنظور مہنگائی کو ختم کرو مہنگائی کو ختم کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، نوید اکرم عباسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے مہنگائی کے اوپر۔ ملک کے اندر مہنگائی کا جو طوفان ہے اس نے غریب آدمی کا جینا جو ہے دوبر کر دیا ہے۔ غریب جو ہے وہ فاقوں پر آ چکا ہے، جبکہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنے مزے میں ہے۔ ایک طرف حکومت تو الیکشن کا کہہ رہی ہے، دوسری طرف دیکھا جائے تو ضمنی الیکشن بھی، خاص کر ایبٹ آباد کے اندر جو اور راری پور کے اندر ضلع میں 2 سیٹوں پر جو ہیں وہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں 19 مارچ کو، اس میں بھی تیاریاں ان کی جاری ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے مہنگائی نے جو ہے وہ بالکل بھی غریب آدمی کو کسی قابل نہیں چھوڑا، خاص کر مزدور طبقہ تو وہ بالکل اس کو تو ختم ہی کر دیے۔ نوید اکرم بھائی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف مہنگائی اتنی زیادہ ہے، غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ ارون نوید صاحب، اس طرح آپ نے یہ ٹاپک آج کا جو شروع کیا مہنگائی کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت وطن دیا تھا، بزرگوں کی محنت تھی، زرعی ملک تھا، اور آج دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھیں تو جو مزدور طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، مارا گیا ہے۔ باہر نکلیں کبھی آپ کو مانگنے والا ایک آدھ ملتا تھا، آج جو ہے نا اگر ہر قدم پہ آپ کو ایک بندہ ملے گا۔ وہ دیکھیں کسی نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوگا، کوئی بیلچا لے کے کھڑا ہوگا، کوئی گینتی لے کے کھڑا ہوگا، اس طرح روڈ پہ کھڑے ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ بھیک مانگنے پہ لوگ سفید پوش طبقہ نبی صاحب سفید پوش لوگ جو ہے وہ بھی احتجاج پہ آگے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو احتجاج میں نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنی سفید پوشی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ملازم پیشہ جو لوگ ہیں، کلاس 4 ٹائپ، وہ 7ویں سکیل میں 10ویں سکیل میں، وہ ملازم بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے۔ ارون صاحب دیکھیں، اب مہنگائی کا جس طرح ریشو اوپر جا رہا ہے، وہ غریب طبقہ کیا کرے گا؟ شہباز شریف نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچوں گا، مہنگائی ختم کروں گا۔ دیکھیں یہ کپڑے نہیں بیچیں گے، یہ کپڑے اتارنے والے آئے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم سے پہلے والے چور تھے، ہم ان سے اچھے آ گئے، وہ وہی مثال ہے۔ کوئی کپڑے نہیں بیچے گا، کوئی غریب عوام کے یہ کفن بھی بیچیں گے۔ مہنگائی کا جو ہے توڑ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ایٹمی ملک ہے، زرعی ملک ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے ایٹم بم کھائیں گے۔ ہم زراعت کی جگہ ہم جو ہے نا آلو اور کچالو کی جگہ ہم وہاں سے کیا پتھر نکال کے کھائیں گے۔ لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح بات کیا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، عوام کو الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ عوام کو اس وقت روٹی ایشوؤں کے پیچھے لگا دیا، ضمنی الیکشن کرو جی ضمنی، پھر آگے آنے والے الیکشن۔ اس ملک میں الیکشن 1 2 3 ایک سال کے اندر 4 الیکشن۔ صاحب یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، یہ ساری توجہ جو عوام کی جو اس سے ہٹانے کے لیے ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ جی ہم جو ہے نا وہ ڈالر کے ریٹ کہاں پہ جا رہا ہے، ڈالر کی آڑ میں جو ہے ڈیزل کہاں پہ جا رہا ہے، ڈیزل کی آڑ میں جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے خرچے بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ آٹے کی اور اس کی یہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں۔ یہ سارے ٹوٹل ڈرامے کر رہے ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ان سب کی مراحت بند کی جائیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ غریب آدمی پیس رہا ہے، اور یہ جو الیکشن کھیل رہے ہیں اور یہ اپنی توجہ بٹانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اور سیکرٹری جنرل پیچھے آئے تھے، ان سے جس وقت سوال کیا کہ آپ کی 1.5 لاکھ سے اوپر سیلری ہے، تنخواہ سینٹ کے اندر رہتے ہیں، 300 سے زائد لوگ ہیں، آپ اپنی مراحت کو، انہوں نے کہا جی ہم اپنی کام کر دیں گے، یہ تو چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہماری تنخواہوں کے پیچھے پڑے۔ دیکھیں ان کی تنخواہیں وہ کیا ہیں، وہ تنخواہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تنولی صاحب، اس ملک کے جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کے جو فرنٹ مین آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اس تنخواہ کا کیا اس سے کئی گنا زیادہ ان کو جا رہی ہیں، کمیشن جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک آئے گا دوسرا آئے گا، سارا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ عوام آخر میں آ کے اسی عوام، غریب عوام کی جو پیس رہے ہیں، نکلیں باہر، احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، باہر آئے، روڈوں پہ آئیں گے، شام کو کھائیں گے کیا وہ؟ دیکھیں یہ اسی چکر میں تو انہوں نے ڈال دیا ہے، یہ جو آخری زمانہ آئے گا دجال والا، وہ تقریباً نزدیک آ چکا ہے کہ ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ مجھے صرف ایک نوالا مل جائے، یار بس خیر ایک نوالا تو مل رہا ہے، کرتے کرتے یہ نوالا بھی روڈوں پہ آنا پڑے گا، ان کو آنا پڑے گا روڈوں پہ۔ شکریہ جی۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا نوید اکرم عباسی صاحب کی زبانی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس وقت تک آپ اور ہم عوام مل کر جو ہے روڈوں کے اوپر نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ یہ جو ہماری اشرافیہ جو ہمارے اوپر ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جس وقت تک آپ عوام جو ہے اپنے حق کے لیے خود نہیں اٹھیں گے، خود نہیں جاگیں گے، تو اس وقت تک نہیں ہوگا۔ آپ ترکی کی مثالیں مت دیا کریں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کے لیڈران کی مثالیں دیں۔ آج یہ مہنگائی ہے، ملک اس نازک دور کے اوپر ہے، کس وزیر اعظم نے، کس صدر نے، کس منسٹر نے، کس وزیر نے کہا کہ میں اپنے احساس سے فروغ کرتا ہوں اس ملک کی بقا کے لیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عوام کو جاگنا ہوگا اور روڈوں کے اوپر آنا ہوگا،
تب یہ حکومت جا کر آپ کے حقوق کے لیے کوئی کام کرے گی، عدلیہ آپ کے حقوق کے لیے کام کرے گی، لا انفورسمنٹ ادارے آپ کے لیے کام کریں گے، دیگر جو ادارے ہیں وہ کام کریں گے، تب کریں گے جس وقت تک آپ انہیں جگائیں گے نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔